السلام علیکم دوستوں۔ چکوال سے ارسال کردہ گندے عملیات میں مبتلا خاندان کا قصہ۔ سفلی جادو کے شکار غریب باپ کی بیٹیاں۔ چوتھے پارٹ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ زائدہ دھڑام سے گر پڑی زمین پر۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے اٹھایا اور ایک طرف چارپائی پر لے کر لٹا دیا۔ خدا جانے کتنے برسوں بعد اسے اس مصیبت سے چھٹکارا ملا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بہت خوش تھیں۔ جاوید کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ زائدہ سے جس طرح محبت کرتا تھا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کی لگن سچی تھی۔ اب ایک عمل اور رہتا تھا جس کے لیے میں نے رات کا انتخاب کیا۔ پھر ہم باہر نکلے۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھیں۔ زائدہ اور جاوید کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اگر میں جاوید کو پکڑ کر نہ لے جاتا تو پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے۔ ہم لوگ ٹہلتے ٹہلتے سڑک پر نکل آئے اور وہاں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ جاوید نے موقع دیکھ کر کہا، دوست اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کسی طرح حیات چاچا کو راضی کر لو۔ میں نے زائدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو جاوید، میں موقع دیکھ کر بات کروں گا، آگے تمہارا مقدر۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، اب میرا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے دوست، تم جو چاہو وہی ہو سکتا ہے۔ خیر، ہم شام ڈھلنے سے کچھ پہلے واپس آ گئے۔ پھر نماز مغرب پڑھنے قریبی مسجد گئے۔ نماز مغرب کے بعد واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آج ایک عرصے بعد خوش نظر آ رہے تھے۔ چہرہ شناس جانتے ہیں کہ چہرہ انسان کی اندرونی کیفیات کا عکاس ہوتا ہے۔ زائدہ بھی آج مدتوں بعد نہائی تھی۔ نئے کپڑے پہن کر اتنی نکھر گئی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ وہ کام میں یوں مصروف تھی جیسے ایک عرصے سے گھر کے کام کاج کرتی آ رہی ہو۔ اس روز ہم نے پہلی بار زائدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا۔ اس نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا تھا۔ بہرحال کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ عشاء کا انتظار کرنے لگے۔ نماز عشاء سے فارغ ہو کر ہم لوگوں نے اپنا ڈیرا جما لیا، دائرہ لگا کر عمل شروع کرنے لگے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عابدہ دروازے کی چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک پاؤں اندر تھا، ایک باہر تھا۔ میں پڑھتا رہا، وہ آگے بڑھتی رہی۔ پھر دائرے کے قریب آ کر اس کا رخ بدل گیا۔ وہ دائرے سے کچھ دور جا کھڑی ہوئی اور ہنسنے لگی۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد ایک مردانہ آواز ابھری، جھیل والے بابا سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں برخوردار۔ اس نے مجھے برخوردار کہہ کر مخاطب کیا۔ میں تلملا گیا۔ جھیل والا بابا خود حاضر ہو گیا تھا۔ پھر معمولی سی بات ہوئی۔ صورت میں نے وہ مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ کافی دیر تک جب عمل سے کوئی اثر نہ ہوا تو میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی پر اس نے کہا بلند کیا۔ یوں کمرے میں ایک آشیب زدہ سا ماحول بن گیا۔ میں نے دیکھا جاوید سمیت سب کے چہرے پیلے ہو گئے۔ میں نے اپنی توجہ ان سے ہٹا لی۔ پھر میں نے خوب سوچ کر ایک درود پاک کا عمل شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسے غافل پا کر میں نے اس کے گرد ایک وسیع نظر حصار قائم کر دیا۔ اب وہ بابا جو دائرے میں نہیں آنا چاہتا تھا، اپنی غفلت سے میرے حصار میں آ چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ جب یہ عمل مکمل کر چکا تو اسے مخاطب کیا،
جھیل والے بابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اس پر عابدہ نے جھرجھری سی لی۔ ہم سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایک کالا سا مینڈھا اپنے بڑے بڑے سینگوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، بابا آپ اپنے چیلوں کا دیدار بھی کرا دیں۔ عابدہ نے پیچھے سے کالے کالے ٹھگنے سے بڑے ہیبت قسم کے 3 جن نمودار ہوئے اور چلتے چلتے اپنے گرو کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تب میں نے وہ عمل پڑھا جس کے فوراً بعد عابدہ اس حصار سے نکل کر دائرے میں پہنچ گئی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ عابدہ دائرے میں گم سم بیٹھی تھی۔ وہ پوری طرح ان کے زیر اثر تھی، اس لیے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اتنے میں مجھے بے خبر پا کر وہ مینڈھا اپنے چاروں پاؤں اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر وہ اتنی تیزی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا جیسے ایک ہی ٹکر مار کر مجھے بالکل ختم کر دے گا۔ اس کی برق رفتاری دیکھ کر حیات، جاوید، زاہدہ، شازیہ اور ان کی ماں خوف سے چیختے میرے پیچھے چھپ گئے، مگر وہ مینڈھا مجھ تک پہنچنے کے بجائے ایک دم کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر الٹ گیا، اور خوفزدہ ہونے والے یہ تماشا بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مینڈھا اس اچانک افتاد سے بھاگا کہ بہت دور چلا گیا۔ اب اس نے بے تربے غیر مرئی دیوار کو ٹکریں مارنا شروع کی۔ جب تھک گیا تو ایک طرف کھڑا ہو کر ہانپنے لگا۔ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، ہمت ختم ہو گئی یا پھر کوشش کرو۔ وہ مجھے دیکھ کر زور سے دھاڑا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا، پھر بھاگتا ہوا آیا اور دیوار کے چاروں طرف ٹکر مارنے لگا۔ میں نے دل میں ذکر شروع کر دیا اور پھونکے مارنے لگا۔ میری پھونکوں سے حصار کے اندر جھکڑ سے چلنے لگے۔ جھکڑ ایک ہوا کو کہتے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ تینوں جن آگے آگے اور مینڈھا ان کے پیچھے تھا۔ پھر ان میں سے ایک گر پڑا اور ان کے پاؤں تلے کچل کر دم توڑ گیا، جس طرح دوسرے اور پھر تیسرا جن اپنے گرو کی ٹکر کا شکار ہو کر مر گیا۔ وہ حصار میں اکیلا تھا۔ جھکڑ بھی ختم کر دیا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لی، اور یہاں میری غلطی تھی۔ میں نے حیات سے پانی مانگا تھا۔ پانی پی کر جب میں نے دیکھا تو مینڈھا حصار سے غائب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید حصار ٹوٹ گیا ہے، مگر حصار قائم تھا۔ میں نے پھر پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ اب میں نے دیکھا کہ صرف ایک مکڑی اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، شاید وہ کسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تب میں نے اس مکڑی کو اپنا ہدف بنا لیا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایک سوراخ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور اپنی شکست پر افسوس کرنے لگا کہ جھیل والا بابا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے انگیٹھی اپنے پاس رکھی، جاوید کو پنکھا ہلا کر کوئلے جلانے کا انتظام کیا، اور پھر ایک بار کالی مرچوں کے دانے آگ کے نظر کرنے لگا۔ حصار میں موجود تینوں جن ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ جب وہ جل چکے تو میں نے حیات سے کہا کہ وہ ایک ہنڈیا لے آئے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور ایک ہنڈیا لے آیا۔ میں نے انگیٹھی اٹھا کر ہنڈیا میں ڈال دی۔ تب چیخ و پکار کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے فوراً ڈھکنا بند کر دیا اور اس پر پڑنے لگا، پھونکے مارنے لگا۔ جب خاموشی چھا گئی تو میں نے اشارہ کیا، زاہدہ اور اس کی ماں عابدہ کو اٹھا کر لے جائیں۔ میں نے حیات سے کہا وہ گوندھا ہوا آٹا لے آئے۔ میں نے آٹا لگا کر
ہنڈیا کا ڈھکن بند کر دیا۔ اب میں نے حیات سے کہا وہ ایک کھرپا یا کھرپی مجھے لا کر دیں۔ وہ کھرپی لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ جاوید کو ساتھ لے جاؤ اور یہ ہنڈیا گندگی کے کسی ڈھیر میں بہت گہری دفن کر آؤ۔ وہ دونوں ہنڈیا اٹھا کر چلے گئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کھرپی ہاتھ میں لیا اور اس سوراخ کے پاس جا پہنچا جس میں وہ مکڑی گھسی تھی۔ وہ ابھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ میں نے زور سے اس کھرپی کو زمین پر مارا اور زمین اکھاڑ دی، مگر مکڑی کچھ اور آگے چلی گئی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو میں نے کمرے کو جگہ جگہ سے کھود دیا تھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ جاوید نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے سر جھٹکا، اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مکڑی کے بچ جانے پر نادم تھا اور زمین کھود کھود کر اسے مارنا چاہتا تھا، مگر وہ بہت آگے چلی گئی تھی۔ میں نے غصے سے کھرپی پھینک دی اور پسینہ پوچھنے لگا۔ کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھوئے اور مؤذن نے صبح کی اذان سنائی۔ تب پتہ چلا کہ پوری رات گزر گئی۔ میں، جاوید اور حیات مسجد کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے غسل کیا اور تازہ دم ہو کر نماز پڑھی۔